السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد کی لڑائی میں اگرچہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، مگر مشرکین مکہ کی تمنا اب بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کو مٹانا تو درکنار، اسلام کی ترقی میں بھی فرق نہ آیا۔ اب انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے پھر تیاریاں شروع کر دی۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے سارے عرب کو کعبے کے نام پہ بھڑکایا۔ جی، جیسے آج ہمارے ملک میں مسجد اور مندر کے نام پہ لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ابو سفیان نے اور اس کے ساتھیوں نے سارے عرب کو کعبے کے نام پر بھڑکایا اور 15,000 کا لشکر لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات ایسے تھے کہ مدینہ سے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے مدینہ کے گرد چاروں طرف خندق کھودی گئی، کھائی کھودی گئی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ 3,000 مسلمانوں نے، 3,000 متبرک ہاتھوں نے 6 دن میں، صرف 6 دن کے اندر 15 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھائی کھودی، خندق کھودی، اس وجہ سے کہ مشرکین مکہ اندر مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ اور تنگی کا یہ حال تھا کہ لوگ فاقے پہ فاقے لوگوں کے ہو رہے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے دنوں سے فاقے پر تھے۔ لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خندق کھود رہا تھا، میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تھا۔ میں نے خندق کھودتے کھودتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں کام کرتے کرتے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پیٹ پر نظر پڑے تو دیکھے کہ انہوں نے پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان کے پاس ہو تو مجھے وہ دے دے کھانے کے لیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں شریک تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی میرے پیٹ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ سمجھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے پیٹ سے کام کرتے کرتے کپڑا ہٹا دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ پر تو ایک پتھر بندھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے۔ اللہ اکبر! تنگی کا یہ حال تھا۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں خیال آیا، وہ گھر پہ تشریف لے گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ کھانے کو ہے، اگر ہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پورا معاملہ انہوں نے سنایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو تو میں کھلا دوں، دعوت کر دوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ یہ اتنے سے جو پڑے ہے 1 سا یعنی تقریباً کچھ 4 کلو کے پاس۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس جو کا آٹا بنا لو اور گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، میں اسے ذبح کر کے صاف کرتا ہوں، ہم اس کا سالن بنا دیں گے اور تم اس جو کے آٹے کی روٹی بنا دینا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلا لیں گے اور کھانا کھلائیں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلیں، میں نے کچھ لوگوں کا کھانا تیار کیا ہے، تو آپ کچھ مخصوص ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر پہ چلیے اور میری دعوت قبول فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سنو خندق والو، جابر کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ اب کیا ہوگا۔ تو پھر جلدی گھر پہ آئے اور آ کر ان کی بیوی کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے صحاباؤں میں اعلان کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ تھوڑا سا کھانا ہے؟ کہ جی میں نے کہا تھا کہ چند لوگوں کا کھانا ہے، کہ بس تو پھر ڈر رہا کیا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور جو ترکاری کی سالن کی جو ہنڈیا چڑھائی تھی اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کچھ لوگوں کو اندر بلاتے رہو اور انہیں نکال کر کھانا دیتے رہو۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 7 8 لوگ اندر آتے گئے اور پیٹ بھر کر کھا کر جاتے رہے۔ 7 8 لوگ اندر آتے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، پھر چلے جاتے۔ دوسرے 7 8 لوگ آتے، وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، وہ چلے جاتے۔ اس طرح سے کرتے کرتے قریباً 1000 کے اوپر لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور میں نے اور میری بیوی نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سب کھانا کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو ہم نے ہنڈیا کو کھول کے دیکھا تو اتنا کہ اتنا ہی اس کے اندر سالن موجود تھا، اور روٹی کا کپڑا ہٹا کے دیکھا تو اتنی کی اتنی روٹیاں اس کے اندر موجود تھی۔ اللہ اکبر! یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اتنی برکت والی ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول ہمیں اللہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔